جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر اللہ پاک کی حمد کرے، درود پڑھے، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے تو رحمت الہی اسے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں شان محبوب کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہی الفاظ سے سورہ دخان کی آیت نمبر 58 میں بھی ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اس کی وضاحتیں کی۔ قرآن کریم بہت مشکل اور دشوار ہے، مگر اسے زبان مصطفیٰ پر آسان کر دیا جو پہاڑ سے بھی زیادہ ہمت رکھنے والی ہے۔ قلب مصطفیٰ اور زبان مصطفیٰ کو قدرت الہی نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اس قرآن کو کما حقہ جان لیا۔ قرآن زبان محبوب پر آسان ہے، اور اس کے لیے آسان ہے جو اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں نازل کیا گیا تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہاں بِلِسَانِکَ میں با سبب کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک نے اس قرآن کو آپ کے سبب سے، آپ کی برکت سے آسان کر دیا، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اسے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیا، تو یوں لوگوں کو قرآن کا علم ہوا، آپ کے ذریعے ہمیں علم اس کا ہوا، گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک نے قرآن کو قرآن بنا دیا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل و جان سے قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار سنا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنے بھی شاعر صحابہ تھے سبھی نے نعت مصطفیٰ میں اشعار کہے ہیں، اور حافظ ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے 120 اور حافظ ابن سید الناس نے 200 نعت گو صحابہ کرام کے نام ذکر کیے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں عربی نعتوں کا مجموعہ کیا، اور آپ نے اس کو جمع کیا، جن میں 34 صحابہ کرام کے 461 اشعار ہیں، اور عربی نعت کے اس انتخاب میں صحابہ کے علاوہ 24,635 اشعار بعد کے شعرائے ادب کے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو شروع سے ہی زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لکھی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم وہ اشعار بھی سنا کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی سنا کرتے ہیں، بڑھتے ہیں نیران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں صحابہ کے نعتیہ اشعار۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار ہم کئی پروگرام سے سن رہے ہیں۔ کچھ ان کا تعارف پہلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا، پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسم، کنیت رکھنا یہ سنت ہے۔ قبیلہ آپ کا ہے بنی سلیم،
بہت اچھے نعت گو شاعر فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے 500 رفقا کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہوئے تھے۔ جہالت کے زمانے میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی، نہیں پسند نہیں کرتے تھے شراب کو قبول اسلام سے پہلے بھی، اور آپ اپنی قوم کے سردار تھے۔ وہ خیر ان کا واقعہ بھی ہے کہ گھر میں ایک بت تھا جس کی پوجا کرتے تھے قبول اسلام سے پہلے۔ اس بت سے یہ آواز آئی، تمام قبیلہ سلیم کو کہہ دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مسجدوں والے نہیں مریں گے، ان کا ذکر باقی رہے گا۔ اس کا بت کا نام تھا دمار، اردو میں زمار۔ زمار بت ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونے سے پہلے ایک عرصے تک اس کی عبادت کی جاتی رہی۔ عیسیٰ بن مریم کے بعد قریشی مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و ہدایت کا وارث ہوا، بڑا ہدایت یافتہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ بت کے کہنے کا چھپائے رکھا، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو پھر نعتیں کہنا شروع ہو گئے، نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ امیر علیہ سنت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ وہ آقا سے جب تعلق قائم ہو گیا، غلام بن گئے، تو پھر آقا آقا ہی کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے کلام کے اشعار پہلے بھی ہم نے سنے، اب بھی سنتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں وَأَنْتَ الْمُصَفَّى مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا سَمَتْ عَلَى دُمْرِهَا طَبْقَ الْقَرُونَ الْمُبَارَكَةِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ قریش میں سے چن لیے گئے، سلیکٹ کیے گئے، جبکہ وہ اپنی کمزور حالت پر تھے۔ آپ کی ذات مبارکہ کی برکات باقی رہنے والی ہیں۔ ان سارے قریش جو نا عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ، اور یہ بھی ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں، قرآن لغت قریش پر نازل ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی قبیلے سے ہیں، چاروں خلفاء بھی اسی قبیلے سے، بہت بڑے بڑے صحابہ اسی قبیلے سے ہیں۔ تو آپ لکھ رہے ہیں حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ، نعت گو شاعر، جب قریش اور سارے عرب جہالت کی کمزوری پر تھے، بت پرستی کی کمزوری پر تھے، اخلاقی کمزوری کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، ہر طرف گمراہی گمراہی کا اندھیرا تھا، اس وقت اللہ پاک نے آپ کو ہدایت کا سورج بنا کر اس خاندان میں بھیجا، اور آپ اس تاریک رات میں 14ویں کے چاند کی طرح طلوع ہوئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے نسل در نسل، خاندان در خاندان انتخاب فرماتے ہوئے تمام سلسلوں کا خلاصہ آپ کی ذات اقدس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ آپ قریش کا ہی نہیں بلکہ تمام بنی آدم کا خلاصہ اور انتخاب ہیں۔ جب صحابہ کی نعتیں پڑھیں سنیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار ذہن میں آنا شروع ہو جاتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے وہ قرآن و حدیث بزرگوں کی باتیں وہی انہوں نے کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہی بول سدرا والے چمن جا کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت عباس بن مرداس اپنے کلام کا دوسرا مصرع کیا کہتے ہیں؟ علی
दुमरिहा तबकल क़रून अलमुबारका, आपकी ज़ात मुबारक की बरक़ात बाकी रहने वाली। अल्लाह अकबर। लेकिन कि दुनिया में बादशाह आए गए, कौन पूछता है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले। वाकई वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। वो जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। देखें, जब दुनिया में मुसलमानों की तादाद पॉपुलेशन के लिहाज से कोई 1 अरब 60 करोड़ कहते हैं, कुछ और कहते हैं, इतने लोग अजानें, नमाजें, दुरूद, कुरान खानी, तो जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े फलसफी आए, उनका फलसफा पुराना हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीसें, आपकी तालीमात अब भी तरोताज़ा है ता क़यामत। और दुनिया के लीडर, कायद, रहनुमा बड़े आए, यादें उनकी धुंधला गई। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अब भी करोड़ों अरबों दिल धड़कते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे आका की ज़ात भी अल्लाह की रहमत से, आपका जिक्र खैर बाकी और आपका दीन भी बाकी, आपकी बरक़ात, आपका फैज़ान भी क़यामत तक जारी रहेगा। और हज़रत अब्बास बिन मिर्दास रज़ी अल्लाह अन्हु मंजूम यानी नज़म की सूरत में अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप वो मुंतखब फूल हैं जिसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होगी। आप वो चराग हैं जिसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ेगी, यानी कम नहीं होगी। आप वो सूरज हैं जो कभी गरूब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए कुरैश कबीले का इंतखाब फरमाया, और आप कुरैश कबीले के सबसे पाकीज़ा और मुंतखब फ़र्द हैं। आपका नस्ब आला, आपका मकाम बाला, आपकी ज़ात मुबारक ऐसी कि आपकी वजूद से ज़माने संवरते नस्लें फैज़ पाती हैं, असर सदियों तक रहता है। देखिए, दुरूद पाक पढ़ने का फ़ायदा किस किस को होता है? पढ़ने वाले 4 नस्लों तक, अब्बा को, बेटे को, उसके बेटे को, उसको बेटे को। मेरे नबी का फैजान नस्ल दर नस्ल जारी है, जारी है, जारी है। ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की बरकत है। जी, आप देखें कि हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी आंख निकल गई थी जंग के अंदर, और आंख से ढेला निकल गया, तो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए आका, इरशाद फरमाया कि अगर सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है। खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ, अर्ज़ की आका, जन्नत तो आपके सदक़े में मिलेगी, असल में मेरी बीवी बहुत फील करेगी, तो आप बस मुझे आँख अता फरमा दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया, आँख सही कर दी। अच्छा, उनकी ये बरकत, जो आँख थी उनकी, राइट या लेफ्ट, जो भी, जो आँख का डेला उस साहबी रसूल का निकला था, जो आका ने लगाया था, वो दूसरी आँख से ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, ये इम्तियाज उनका नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहा, और वो उस पर फख्र करते थे कि मैं उनकी औलाद हूँ जिनकी आंख को आका ने ठीक किया था। सुभान अल्लाह। हुज़ूर, ये बरकत की बात हो रही है, ये तो कुरान पाक की आयत मुबारका हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए थे और बताया कि वालिद साहब की बीनाई कमज़ोर हो गई है, तो कहा कि मेरी कमीज़ ले जाओ, वो आंखों पे, चेहरे पे लगा देना, वो आंखें सही हो जाएंगी। तो वो जब कमीज़ लेकर गए, तो इधर से कमीज रवाना होती है और उधर से खुशबू आ रही है। वो कह रहे मुझे खुशबू आ रही यूसुफ की, नबियों की शाने हैं। तो और वो जब जाकर कमीज लगाते हैं तो एक नबी की कमीज की बरकत, और वो दूसरे उधर भी नबी हैं, और उनकी बिनाई का मामला वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो बिनाई खत्म नहीं हुई थी, ये बहाल हो गई, जो कमजोरी थी उसमें। और बाज़ लोग ये कहते हैं नहीं, नबी के अंदर कोई ऐसा नक्स नहीं आता कि लोग उससे मुतनफिर हों। तो बिनाई की कुछ जो बसर था, यानी निगाह की कुछ वो कमजोरी देखने में आ गई थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक आंखों में लगाई, ठीक हो गए वो। तो ये बरकत का जो कंसेप्ट है, ताबूत सकीना का कुरान में जिक्र है,
یہ ہم نے سنا. اس کے علاوہ بھی ہم احادیث میں دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک باقاعدہ پانی میں بھگو کر وہ پلائے جاتے ہیں، حضرت مریضوں کو ام شفا سلمہ ہوتی رضی اللہ تعالی ام المؤمنین پلاتی تھیں، وہ مریض کو شفا بھی شفا ہوتی تھی. ملتی تھی. یہ صحابہ کا ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں کا شروع سے ایک عقیدہ رہا ہے کہ اللہ والے جو ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، ان سے نسبت رکھنے والی چیز کی بھی برکت ہوتی ہے. جو ام معبد کا واقعہ ہے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے یاد کیا تھا؟ برکت کے نام سے، کہ وہ بابرکت ذات مبارک. وہ غالباً دودھ دھونے کا جو ہوا تھا تو وہ اس تھا کی ہی نہیں. برکت باقی رہی. وہ بکری جب تک زندہ رہی اس کا دودھ پورا قبیلہ پیتا تھا، جس سے سبحان اللہ. حالانکہ وہ بکری ابھی سمجھیں کہ وہ ایک جو نظام قدرت ہے، نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے، پھر دودھ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جانوروں میں، اور یہی نظام ہے. اللہ کے حبیب نے اس کا وہ تھنوں میں ہاتھ ٹچ کیا تھا اور وہ بھر گئے تھے اس کے تھن دودھ سے. پھر آپ نے دودھ نکالا، پہلے پلایا بعد میں پیا تھا، اور سنت بھی یہ کہ پلانے والا بعد میں پیے. بعد میں بھی اچھا، یہ تو ہے آقا کی ذات کی برکت، میرے نبی کے نام کی برکتیں، ذکر کی برکتیں. سبحان اللہ. تیرا نام لیاں ٹل چاندیاں بلاواں، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ کلام ہے اس کی بات چل رہی تھی. دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، قرآن پڑھو یار، آپ کو شان مصطفیٰ کا صحیح پتہ چلے. دیکھیں کہ ولادت مصطفیٰ کا شہر ہے مکہ. اللہ کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اللہ اکبر. کبھی آپ کی عمر مبارک کی قسم یاد کی جا رہی ہے، لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم. اور کبھی فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. کون مٹائے گا؟ مٹا سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. کبھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی. اب بے شمار اور کون کون سی خوبیاں ہوں تو کتنے علماء نے تو دریا بہا دی ہیں علم و عرفان کے. اچھا، کبھی فرمایا اپنے دستے قدرت کو محبوب کا ہاتھ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں، بیعت ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور کبھی حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت مانے حکم ماننا، بات ماننا، فرما برداری کرنا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اور کبھی اپنی رضا کو رضائے مصطفیٰ قرار دیا، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں. کبھی حضور کو دھوکہ دینے کو خود اللہ کو دھوکہ دینا قرار دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. کبھی حضور کو اذیت دینے والوں کو خود اللہ کو اذیت دینا قرار دیا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے. ایک جگہ فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا آخرت میں. اور اللہ کریم حضور کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھنے کی بات بھی قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو. اللہ اکبر. یعنی محبوب غمزدہ نہ ہو، آپ رب کے حکم کی خاطر صبر کریں، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انبیاء سابقین کی مقدس کتابیں، آسمانی کتابیں شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہیں، اور اللہ کریم اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ساری دنیا، ساری کائنات، سارے ولی، سارے نیک بندے، سارے اتقیاء، اصفیاء، انبیاء، سب یا اللہ راضی ہو جا.
یا اللہ راضی ہو جا. اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے تم راضی ہو جاؤ گے. اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی بیان کرتے ہیں. تو ہے نا وہ میلاد پڑھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی یار، صحابہ بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. اذا انتصب الحیان کعب ومالک وجدناک محضا والنساء العواتک. اللہ کے حبیب جب قبیلہ کعب اور مالک سے تعلق رکھنے والے اپنا نسب بیان کرتے ہیں تو ہم آپ کا نسب خالص پاتے ہیں جس میں عاتقہ نامی پاکیزہ خواتین بھی موجود ہیں. اب لوگ اپنے حسب نسب خاندان قبیلے پر فخر کرتے ہیں نا، کیا آوان ہے، راجپوت ہیں ہم لوگ، ہم سید ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں. عرب میں تو زیادہ تھا یہ، وہ بہت زیادہ تھا. جب لڑائی ہوتی تھی نا وہ میں فلاں نسب ہوں، بیان کر. میں فلاں ہوں. اچھا وہ جیسا نسب میرے نبی کا ایسا کسی کا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما سب کے سب ایمان والے، سب کے سب اللہ کی توحید کے قائل اور سارے نیک بندے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ارشاد ہوا بعض غزوات میں جلال میں فرمایا میں نبی ہوں، کچھ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ان بیبیوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا. آپ کی جدات، نانیاں، دادیاں، اس کے اندر عاتقہ نامی عورتیں تھیں. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے صحابہ کرام وہ بھی بیان کیا کرتے تھے. اور یہ نسب نامہ بیان کرنا تو خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے 21 پشتوں تک اپنا نسب نامہ بیان فرمایا. فاروق اعظم نے پھر معافی مانگی، معذرت کی کہ حضور ہم آپ کی شان و عظمت کو جانتے ہیں. یعنی کسی نے اعتراض کیا تھا تو آقا نے پھر بیان فرمایا اپنا نسب نامہ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ ارشاد فرمایا کہ میرا نفس کریم تم سب سے افضل ہے اور میرے والد تم سب کے والد سے افضل ہیں. یہ بھی حدیث پاک. سبحان اللہ. بھئی حضور سے جس کو نسبت ہو گئی وہ فضیلت والا ہو گیا، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ اولاد ہو. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کے نعتیہ شعر کی ہم وضاحت سن رہے تھے کہ کس انداز میں انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، آپ کی برکات کو بیان فرمایا، آپ کے حسب نسب کو بیان فرمایا. اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا